السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا. ناظرین، انقلاب کی باتیں، ریلیاں، دھرنے اور احتجاج، آخر ملک میں یہ صورتحال کب جنم لیتی ہے؟ عوام سڑکوں پر آخر نکلتے کیوں ہیں؟ اپنے حقوق مانگنے، اپنی غربت دور کرنے، اپنے مسائل کے حل کے لیے. کبھی یہ صورتحال ہمیں عمران خان کی ریلیوں میں نظر آتی ہے تو کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کے احتجاج میں، جو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں 35 صوبے بنائیں گے. قائد اعظم اور نیلسن منڈیلا کے بعد اب طاہر القادری کا انقلاب آئے گا. یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ کیا حالات میں مڈ ٹرم الیکشنز کی بو ہے یا جمہوریت کے 5 سال مکمل ہوں گے؟ اور اگر پھر یہ جمہوریت ہے تو پھر عام شخص آج سڑکوں پر کیوں ہیں؟ پھر یہ انقلاب اور دھرنے کیسے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کہتے ہیں کہ غداری کے الزامات سے پوری فوج ناراض ہے، وہ میرے ساتھ ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی فکر مند ہے. افسوس ہے کہ ملک کے لیے جنگیں لڑنے والے کو غدار کہا جا رہا ہے. سابق صدر کا یہ بھی انکشاف کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اداروں میں لڑائی چاہتے تھے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور 3 نومبر کی ایمرجنسی میں جنرل کیانی سمیت دیگر حکام سے انہوں نے مشاورت کی تھی. ایک طرف غداری کا مقدمہ، دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پریشانی اور فوج کی ناراضی. کیا پرویز مشرف کے لیے راستے کھلیں گے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی کچھ اہم ایکسکلوسیو خبریں کلاسر صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے اسلام آباد سے آج خبریں لے لیں گے، شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے اور کلاسر صاحب ہمارے لیے آج کیا اسپیشل لے کے آئے ہیں. جی کلاسر صاحب. جی شازیہ، پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا اسکینڈل آیا تھا 6 ارب روپے کا، اور جس میں نواز لیگ کے جو ایم این اے تھے انجم عقیل خان صاحب وہ ملوث تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے ٹاپ کے پولیس افسران تھے، جن میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار اعجاز صادق سمدھی بھی اس اسکینڈل میں شامل ہیں. تو آج جو ان کی باقاعدہ تحقیقات نیب نے شروع کر دی ہیں، اور جو سب سے ٹاپ انویسٹیگیٹر تھے جنہوں نے پورے اسکینڈل کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ظفر احمد قریشی، آج وہ نیب کے سامنے اپنا بہت اہم بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرانے والے ہیں. اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس بیان میں وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں. اور انجم وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار اعجاز صادق سمدھی جو ہیں، جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے یہاں پہ ایم ڈی رہے ہیں اور اس 6 ارب روپے کے اسکینڈل میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو ان کے حساب سے کیا کیا جو ایویڈینس ہے، جو فائنڈنگ ہیں، آج وہ پیش کریں گے نیب کو. یہ بڑی اہم سٹوری ہے، اس پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور دوسری، آج یہاں قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی برائے تجارت کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور جو ڈاکومنٹ اس میں پیش کیا جا رہا ہے، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو اس میں فیکٹس اینڈ فگر جو ٹریڈ کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے لیے تو بہت شاکنگ ہیں کہ کیسے یہ پاکستان چل رہا ہے، کس طرح کی ہماری پالیسیز ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے سالانہ 24 ارب ڈالر کی اشیاء دنیا کو بیچ رہا ہے اور دنیا سے 44 ارب ڈالر کی خرید رہا ہے. تو یہ 20 ارب ڈالر کہاں سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، اور اس کا گیپ ہم کیسے پورا کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ ڈاکومنٹ پڑھ کے میری تو آپ کہہ سکتے ہیں نیند تھوڑی سی خراب ہوئی ہے. اور تیسری سٹوری، اگر ٹائم بچ گیا تو ایک اور اجلاس ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کسانوں کے حوالے سے، کیونکہ کسانوں کو اتنی زیادہ ہمارے یہاں امپورٹنس میڈیا میں نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس بڑھانے سے نواز شریف صاحب کی حکومت نے انکار کیا. سندھ وہ صوبہ ہے جس نے کہا ہے کہ کسان یہاں پہ پس رہا ہے، یہاں پہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ 150 روپیہ بڑھا دیں. لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت کہتے کہ ہم کسانوں کو 150 روپیہ آپ فی من بھی نہیں دیں گے. آج اس پہ ایک اور اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کے بھی کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. حکومت کیوں نہیں ریز دینا چاہتی کسانوں کو؟ کیا یہ مہنگائی صرف شہروں کی حد تک ہے یا دیہاتی علاقوں تک بھی پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے کلاس صاحب، اس پر ضرور بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے. قاضی صاحب سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک تو آج بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 6 ماہ میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ 5 دفعہ اسمبلی میں گئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں. تو وہ بھی اس وقت جب ایک دفعہ حلف اٹھانا تھا یا اسپیکر کی جو ایک انتخاب تھا اسپیکر کا، یا ایک پریزیڈنٹ صاحب کا ایڈریس ہوا تھا، تقریر تھی اس میں، اس کے علاوہ تو کیا واقعی کوئی ضروری نہیں ہے ان کا جانا؟ یا جو ایک اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی لا میکنگ، کیا ہم آرڈیننسز کے ذریعے ہی جو ہے اگر کام چلانا ہے تو پھر اسمبلی کی کیا ضرورت ہے؟ یا واقعی وہ اتنے مصروف ہیں کہ ٹھیک ہے کام ادھر چل رہا ہے وہ ادھر کرتے رہیں؟ تو یہ ذرا دیکھیں گے اس میں کیا. ساتھ ہی ہم ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے
اس پہ بات کریں گے کہ افغانستان میں 16 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ رپورٹ نکالی ہے کہ جی یہاں بہت ہی زیادہ ولیٹیلٹی اور انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی. اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 16 ایجنسیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہم فقیروں سے پوچھ لیتے کہ جو آپ وہاں کرتے رہے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھیں گے افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اور یہ نکلتے بھی ہیں باہر کسی حد تک جزوی طور پہ، تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پروگرام میں بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، جنہوں نے ایک بار پھر انقلاب کا نعرہ لگایا. کلاسز صاحب، جس طرح ملک میں انقلاب لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو تو پہلے اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر جمہوریت کو کچھ ہوا تو انکل نواز شریف کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. تو صحیح معنوں میں جمہوریت کو بچانا کون چاہتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کا انقلاب، عمران خان کی سلامی، یا ان کے احتجاج یا دھرنے، یا پیپلز پارٹی اور نواز شریف کا ساتھ؟ شاہجہ، یہ بڑے مشکل سوالات ہیں جو آپ نے کیے ہیں، اور پرٹیکولرلی طاہر القادری صاحب کے لیے دسمبر کا مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال بھی وہ اف یو ریمبر، تو انہی دنوں میں ہی وہ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے اچھا خاصا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے پولیٹیکل جو سسٹم تھا، پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا، اس کو وہ یہ ٹاپ پہ لے گئے تھے. تو لگتا تو یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی انتخابات نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے آپ اس ایکٹیویٹیز دیکھیں جو پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں، کہ یہ پھر وہی اس میں ایجیٹیشن کا موڈ ہے، اس میں پھر مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں ہیں، پھر اس میں دھرنے ہو رہے ہیں. یہ آپ کو لگتے ہوتے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی حکومت اپنی ٹرم اپنی پوری کر رہی ہوتی ہے اور نئے انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ آپ کے سامنے ریلیز بھی ہوتی ہیں، جلسے جلوس، اس طرح کی زبان، سخت ایجیٹیشن. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی سڑکوں پہ ہیں، وہ ایجیٹیشن اور دھرنے کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی جو بڑا انتہائی یہ دھواں دھار قسم کا بلاول کی تقریر سامنے آئی ہے. اب یہ طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کو ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ دکھایا جائے اور اس کو اتنی سیریسنیس کا مظاہرہ نہ کیا جائے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید حکومت کو سیریس ہو رہی ہے. اسی وجہ سے پرویز رشید صاحب اکیلے ہیں جو اس معاملے پہ کوئی بات وہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے سافٹ انداز میں کرتے ہیں، سافٹ اسپیکر ہیں پرویز رشید، سخت بات وہ نہیں کرتے. اگر کوئی اور حاکش ہوتے تو شاید یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر مزید اوپر جاتا. اگر یہی کام چودھری نثار علی خان صاحب کے ذمہ لگا دیا جاتا کہ آپ ذرا دیکھیں ان پولیٹیکل معاملات کو، تو یہ میرا خیال ہے معاملات اور بگڑ چکے ہوتے. پرویز رشید کی وجہ سے پرویز رشید کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم حکومت کی طرف سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نہیں بڑھایا جا رہا. صحیح. قائد صاحب، پھر یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی بو ہے. دیکھیں، میں اس کو بالکل ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اچھا، وہ اینگل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو طاہر القادری ہوں اور کچھ اور سیاستدان بھی، مثلا میں بابر اعوان صاحب کو دیکھ رہا تھا اگلے دن ہمارے پروگرام میں، وہ بھی کہہ رہے تھے جی انقلاب کرنا ہے. شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے انقلاب کرنا ہے. اب کہانی کیا ہے؟ یہ بڑے زیرک لوگ ہیں جی طاہر القادری وغیرہ. یہ اس لیے کہ اگر آپ روایتی طور پہ پارٹی دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو دو بڑی پارٹیز تھیں، یہ تو کو آپ لوگ یہ آلموسٹ ایک اکنامک ایجنڈے پہ آ گئی ہیں. اب جو ہے زرداری صاحب وہ ہے وہ بلا بلا سیاست کر رہے ہیں، اور جو اپنا بلاول صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی کرسچین پرائم منسٹر ہونا چاہیے. او بھائی روٹی کوئی دے دے، کوئی پاکستانی سکھ لے آئیں، اور اگر اسے روٹی نہیں دینی تو مسلمان کو ہی رہنے دے، اتنی تکلف کیوں؟ وہ بھی انجیوٹک پالیٹکس کی طرف چلے گئے. تو آپ کا جو روایتی بائیں بازو کا ایک میدان تھا وہ خالی ہے. اور سیکنڈلی معیشت کی بربادی کی وجہ سے اور عام آدمی پہ بوجھ آنے کی وجہ سے اب کوئی آدمی یہ نعرہ نہیں لگا رہا. میں بابر اعوان صاحب کو دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے بھٹو صاحب کو ایپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہی بابر اعوان صاحب ہیں کہ جن کے ساتھ میری ایک ملاقات، میرے خیال میں آپ کے اشارے میں بات جاری رکھوں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین. پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس بار ملک میں کیا کوئی ہیوی ایجنڈا لانے والے ہیں، جنہوں نے کل یہ کہا کہ دوسرا راؤنڈ آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون نے کل کہا کہ ریلی ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا، کنٹینر بابا آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس پر تو بات کرتے ہیں. کیسے پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو میں ابھی بابر اعوان صاحب کی بات کر رہا تھا، میں ویسے مثال کے طور تو میں جب ایک دفعہ وزیر قانون تھے تو ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی بات عرض کی جو آج وہ کہہ رہے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو تو یہ ان کا تھا، اور یہ ان کی کتاب آخری آئی ایم اسیسینیٹڈ میں ہم نے کوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے غریب اور امیر کی، یہ کسی ایک طبقے کی فتح پہ ختم ہوگی. مگر تب انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، مگر آج وہ بھی بدلے ہوئے ہیں. اب میں تھوڑی سی
سے آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں یہ کیوں ہو رہا ہے. ابھی یہ ہمارے ہمسائے میں پنجاب ہے جہاں چند دن پہلے چیف منسٹر نے اوتھ لیا کیجریوال نے, اور ایک دن میں عام پارٹی جو ہے اس نے بی جے پی کو بھی فارغ کر دیا, اس نے جو ہے کانگریس کو بھی فارغ کر دیا, اور جو وہ خواہشیں دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ نریندر مودی بنے گا وہ ان کے خواب بھی ڈاما ڈول نظر آتے ہیں. میں اور بھی آپ کو 2 مثالیں انٹرنیشنل دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. پچھلے سال آپ دیکھتے ہیں کہ یونان میں پسوک پارٹی وائپ آف ہو گئی اور نئی نکل کے پارٹی باہر آ گئی جو تھوڑی سی لیفٹ کی پوزیشن لے رہی تھی. اسی طرح اٹلی میں ایک کامیڈین ہے جو سیاستدانوں کا مذاق اڑاتے تھے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے. تو یہ جو ایک ڈسکریڈٹ ہونے کا عمل ہے, اور جو روایتی پارٹیاں ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا رہی, جیسے زرداری صاحب نہیں جا رہے, جیسے وہ بلاول ایسی کوئی بات نہیں کر رہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو. اچھا, اور وہی NGOٹک ایجنڈا اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے لے لیا. یہ ہے میدان خالی. اس میدان میں بڑی تگ و دو کریں, مگر میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے وہی بات جو ننا مرحوم کی بات ہے, ایک دفعہ ٹی وی پہ وہ آئے تو نیوز کاسٹر چھٹی پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی خبریں پڑھ دیں. انہوں نے کہا خبریں تو پڑھ دوں گا مگر مانے گا کوئی نہیں. اب یہ خبریں تو پڑھ رہے ہیں, ابھی کوئی مان نہیں رہا, ابھی مڈل کلاس ہل رہی ہے, مگر یہ میسج نیچے تک جائے گا اور یہ ویکیوم نہیں رہے گا. یہ میری رائے ہے. تو یہ جگہ کوئی لے لے گا آگے, یہ ویکیوم نہیں. خلاصہ صاحب, کل علامہ صاحب نے ایک اور بڑی بات کی کہ 1947 میں ہمارا ملک نہیں تھا مگر قوم ایک تھی. آج ہمارے پاس ملک ہے مگر آج ہماری قوم ایک نہیں ہے. یہ بات میں کس حد تک درست بھی لگتی ہے, اور اس سے یہ نہیں لگتا کہ اس بار علامہ صاحب کوئی ہیوی ایجنڈا لے کر آنے والے ہیں ملک کو اور قوم کو ایک کرنے کے لیے؟ اس میں مولانا سے زیادہ جو میرا خیال ہے بلیم جاتا ہے وہ موجودہ حکومت کو جاتا ہے کہ یہ کیا آخر یہ وجوہات ہوئے کہ 7 مہینے میں لوگ, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ لوگ سڑکوں پہ, یہ تو ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے کنسالیڈیشن کا. اس میں میرا خیال ہے میاں صاحب کے لیے 3-4 بڑے اس میں اہم چیزیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اور موسٹلی ہم یہ میڈیا پہ یہ باتیں کر چکے ہیں. میرا خیال ہے طاہر القادری صاحب نے موسٹلی جو چیزیں ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے انہوں نے میڈیا سے پیک کیے. ہم نے اپنے شو میں یہ بات کی تھی کہ یہ سیاست اور تجارت مکس ہو کے رہ گئی ہے کہ وہی بزنس فیملیز ہیں, وہی خاندان. یہ نہیں کہ ہم نے بات کی اور بھی میڈیا کے لوگ بات کر رہے ہیں, اور جب یہ پرٹیکولر جب ان کے ایسٹ سامنے آئے تھے تو ہم نے اس دن یہ بات کی تھی کہ یہ تو سارے کے سارے کاروباریوں کا ہاتھ چڑھ گیا ملک, اور ہر ایک بندے کا بلکہ میں نے کامران شاہد کے جو ہمارے دنیا ٹی وی کے ایک اچھے اینکر ہیں ان کے شو میں میں نے کہا تھا, اس میں 10-12 میں نے جو بڑی بڑی فیلڈز ہیں وہ گنوائی تھی کہ یہ تو سارے کا سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں. دودھ دہی یہ کرتے ہیں, مرغیاں یہ پالتے ہیں, شوگر ملیں ان کی ہیں, اس کا CNG اسٹیشن ان کے ہیں, پیٹرول پمپ ان کے ہیں, ایئر لائنز ان کی ہیں, ٹیکسٹائل کے مالک یہ ہیں. کیا چیز ہے جس کو یہ لوگ نہیں کرتے؟ اور کوئی مجھے بتا دیں جو بزنس ہے جو ان کے LPG کے کوٹے یہ لیتے ہیں. عوام کی ہر مہنگائی والی چیز کا تعلق ان سیاستدانوں, جرنیلوں یا بیوروکریسی کے لوگوں سے ہے. اپنے اپنے پمپ بھی لگائے ہوئے ہیں, اپنے بیٹھ کے پھر یہ مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں. اچھا, پلس وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ میں پورا خاندان جو ہے, اب میاں صاحب کو یہ پتا تھا اس چیز کا, یہ پاکستان 1980-90 والا نہیں رہ گیا کہ آپ اٹھیں اپنی برادری, اپنے گھر, اپنے بھانجے بھتیجے سب کو اور اٹھا کے گورننس میں لے ہیں. اچھا, یہ بھی میاں صاحب کو پتا تھا کہ جب وہ ترکی جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, یا اس میں بگ بزنس مین ہیں اپنے جہاز پہ جیٹ لے کے جائیں گے, ان پہ ان کے بچے بیٹھ کے جائیں گے, تو یہ اسکینڈل بنیں گے, یہ چیزیں آئیں گی. اب دنیا اتنی اندھی نہیں رہے گی. ابھی وہ گئے ہیں شہباز شریف صاحب وہاں پہ انڈیا گئے تھے, اگین اپنے بچوں کو لے کے گئے. اچھی بات ہے, اب لے کے بڑی اچھی کامران شاہد کے پروگرام میں کلاس میں بات کی کہ شہباز شریف صاحب جرأت کریں اور اپنے بچوں کو بھی سرکاری اسکولوں میں جو اسکول بڑے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نظام بڑے اچھے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی جرأت کریں اور انہی اسکولوں میں پڑھائیں اور کامیاب کرائیں. بڑی اچھی کل بات کی آپ نے اس پروگرام میں. آپ کو کسی کے بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ جی کیا سزا؟ اور ہم بڑے انتہائی منافق لوگ ہیں. میں نے اپنی بھی منافقت کی بات کی تھی ساتھ میں کہ ہماری دیکھ رہے ہیں جو شو میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, میں کہ ہم ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہیں, وہ جی دیکھیں فلاں پہ یہ رکشے والے کا بچہ یہ ٹاپ کر گیا, پلمبر کے بیٹے نے پوزیشن لے, فیئر انف, اچھی بات ہے. اگر اتنے اچھے سکولز ہیں جہاں سے ایک غریبوں کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں, تو پھر میرے آپ کے قاضی صاحب کے یا کسی اور کے بچے کیوں نہیں بھیجتے ہم ان کو وہاں پہ جائیں, انہیں سرکاری اسکول میں پڑھیں. پھر کیوں 20-30 ہزار روپیہ مہینے کی فیس دے کے ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں؟ یہ ٹوکنزم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹوکنزم کیا ہے کہ جی اوباما دیکھے نا جی ایک سیاہ فام تھے اور وہ صدر بن گئے. وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کے نیچے ہم ایک چیز چھپاتے ہیں, وہ حشر دیکھیں. آپ فکر دیکھیں والی بات سے میں نہیں اگری کرتا. یہ اس طرح بات نہیں ہے. 1962 میں بلیک جو ہے وہ بس کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو ریسنٹ فگر دیتا ہوں. ایک بھی نان ملینر نہیں ہے اس وقت امریکہ کی الیکٹڈ جو دونوں ہاؤسز ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیوں ایک غریب آدمی, ایک مزدور, ایک لیبرر, ایک ورکر الیکٹ نہیں ہو سکتا ادھر؟ تو اس کا مطلب وہاں کلاس ہے. ہاں, توڑ کے نکل آئے, توڑ کے ہو سکتا ہے, دستی ہوا ہے نا, اس طرح کے وہاں بھی ہو جاتے ہیں.
نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک دستی ہو گیا یہ ٹوکنزم ہے, وہاں پہ ایک اوباما اوپر آ گیا, یہ ٹوکنزم صاحب کی کلاس بدل گئی ہے, اب دستی صاحب اپنی کلاس, اوباما صاحب کی بھی بدل گئی ہے, اوباما صاحب کی بھی بدل گئی ہے, سب کی بدل جاتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب, قاری صاحب, کل جو مشرف نے بیان دیا کہ فوج, جو پوری فوج ناراض ہے, ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, آج میں دیکھ رہی تھی اخبارات میں کہ فوج نے تو عدالتی کارروائی سے دور رہنے کا فیصلہ کیا, تو لگتا نہیں پرویز مشرف نے فوج کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے؟ لیکن جی آج تو انہوں نے کیانی صاحب کا ذکر بھی کر دیا, آج انہوں نے سعودی عرب کا ذکر بھی کر دیا, اور دوسرا یہ کہ جو ایک ادھر سے پیپلز پارٹی نے باز اٹھا لیا ہے, جس طرح زرداری صاحب نے بات شروع کر دی ہے. تو میں اچھا ایز مطلب میں میری رائے سے کلاس صاحب کی رائے یقیناً مختلف ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ ایک قومی ایشو تو ہے نہیں. اب میرے لیے تو یہ کوئی ایسا قومی ایشو نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا عالم. یہ میں ابھی سٹوری پہ آؤں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب 5 دفعہ گئے ہیں وہاں پہ, تو بات یہ ہے کہ اب یہ ماز کھل رہا ہے, اور اس میں جو مشرف صاحب کی سروائیول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے انوالو ہو جائیں, سعودی عرب کی طرف سے بھی پریشر آئے, اور ظاہر ہے اس وقت سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن آرمی ہی ہوتا ہے, اور وہ موجود ہے, اور جو ہے اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آرمی کا آپ نے چیف لگایا یا میں نے لگایا. یہ پالیٹکس اینڈ دیز میٹرز نو گریٹیٹیوڈ. وہ اپنے صاحب مشرف اپنے ادارے کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی, یا یہ حقیقت ہے کہ واقعی فوج ناراض ہے؟ یہ شازیہ اگر بات فیئر کی جائے اس کے 2 اینگلز ہو سکتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں, کیا جب یہ 12 اکتوبر کو کو ہوا تھا تو یہ جناب مشرف صاحب نے یہ ٹینک توپے لے کے وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھ گئے تھے, تو کیوں نہیں مانتے جو اس وقت کے ساتھ تھے؟ اور یہ جناب شاہد عزیز کی کتاب جو ہے یہ خاموشی کب تک, اسے پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون کون لوگ انوالو تھے. یہ مشرف صاحب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں این آر او کو ڈیل کرنے کے لیے لندن میں کون گیا تھا؟ جنرل کیانی صاحب نہیں تھے تو کون تھے؟ اگر وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ فوج کو ڈریگ کر رہے ہیں. فوج ڈریگ نہ ہوتی اس وقت جب یہ وزیر اعظم نے ان کو برطرف کیا تھا, اس کے بعد آرمی کے کمانڈر کہتے تھے سوری جنٹل مین, بس آپ ہمارے باس رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ وزیر اعظم نے آپ کو برطرف کر دیا ہے, آج کے بعد جنرل ضیاء الدین صاحب ہمارے باس ہوں گے. فیئر انف. تو پھر کیوں کمانڈو آ کے یہاں پہ چڑھ گئے تھے, اور یہ پی ٹی وی کے ان پہ بھی چڑھ گئے, انہوں نے جا کے قبضے کر لیے تھے, وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم کو نکال کے لے گئے تھے. اٹ مینس کہ اس وقت کی کمانڈ تھی. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ وہ دیکھیے فوج کا ادارہ جو ہے وہ ملوث نہیں. تو بھائی یہ ادارے کو بلڈنگ ہوتی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی کرسیاں میزیں ہوتی ہیں, یہ ادارے ہوتے ہیں, یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں. جب ساری کی ساری آپ کی ملٹری اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ کھڑی تھی, اور ٹاپ کی لیڈرشپ جو آرمی کی تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی مشرف کو, تو مشرف تو ٹھیک کہہ رہا. پھر اچھا چلو مان لیتے ہیں 12 اکتوبر کو تو یہ 99 کو بہت بڑے اس وقت مشرف صاحب بھی نہیں تھے, فوج کی اپنا ایک پلان آف ایکشن تھا, پہلے سے کو کی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھیں جو جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھیں. یہ 3 نومبر کو تو جنرل کیانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت, یہ موجود تھے, تو وہ تو بتا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کی تھی, وہ تو کہہ رہے ہیں اس چیز. اور یہ تو اس وقت یہ تو لندن میں جا کے بینظیر بھٹو کو ضمانتیں دے رہے تھے جنرل کیانی صاحب, اور ہم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ وہ تھے نان پولیٹیکل آدمی تھے. تو یہی جنرل کیانی صاحب جو آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کے ساتھ یہ 6 ملاقاتیں کی ہوئی ہیں, رات کے اندھیرے میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے سارے. سو جنرل صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے اس معاملے پہ کہ حضور میں اکیلا نہیں تھا, آپ مجھے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آرمی ایز انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ کھڑا تھا اور 10 سال تک کھڑا رہا ہے اس میں کوئی. اور وہی جو آج کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کہ بلا دودھ پی گیا ہے تو بلا آ گیا, تو اسی بلے کو زرداری صاحب نے ہمارے صدر سے انہوں نے پروٹوکول دلوا کے بھجوایا تھا. سو زرداری صاحب کی گیم اپنی جگہ پہ. ایک چیز ہے جو خامی ہے میرا خیال مشرف صاحب میں, یا تو وہ ان کو ڈرا رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کو ڈرا رہے ہیں, مجھے آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو پھر پینڈورا باکس میں کھولوں گا, جو ہمیں یہ دن رات ڈرایا جاتا ہے پینڈورا باکس کھول جائے گا. اور ایک چیز ایک اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج کل اس کی جسونت سنگھ کی بک ہے انڈیا ایٹ رسک, وہ پڑھ رہا ہوں, تو اس میں آگرہ پہ چیپٹر لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارے آگرہ کے مذاکرات ناکام کیسے ہوئے تھے. تو لگتا یہ کہ جنرل صاحب انتہائی بلنٹ آدمی ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ وقت سے پہلے کہہ دیتے جس کو انہیں نقصان ہوتا ہے. آگرہ میں بھی اس نے بہت ساری چیزیں لسٹ کی ہیں کہ جناب مشرف صاحب کے 1-2 ہیسٹی بیانات کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی سمٹ ہماری ناکام ہوئی تھی. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, کیا کیا اس میں ڈیٹیلز ہیں. ابھی بھی جنرل صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے کچھ دوست اگر آرمی میں ہیں, اگر انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہیں, اگر سعودی عرب میں ہیں یا کسی اور ملک میں, وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے بیٹھ کے اپنے کارڈ شو کر دیں جی مجھے فلاں فلاں جگہ سے آ رہی ہے, اور آرمی ابھی سے دباؤ میں آ جائے گی کہ آپ اپنے کو ڈسٹینس کریں. سو پریگمیٹکلی جنرل مشرف صاحب میرا خیال ہے کوئی وائز اپروچ کے ساتھ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے, جب موقع آئے گا اس وقت دیکھ لیں. ابھی سے ان کے بیانات مجھے لگتا ہے یہ وقت سے پہلے دے رہے ہیں, جس کا نقصان انہیں خود ہی ہوگا. جی قاری صاحب, میرے خیال میں یہ بات تو ٹھیک ہے کلاسر صاحب کی کہ یو نیڈ ٹو کیپ یور کارڈز کلوز ٹو یور چیسٹ, یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے. اگر فیصلے کا وقت آتا ہے تو ادارہ, لیکن بات یہ دیکھیں اتنے پریسنگ ایونٹس ہیں اس ملک میں, ابھی یہ بلا بلا سیاست شروع ہوگی آپس میں. اب میں ایک کلاسر صاحب آپ ذرا غور کریں, اگر یہ تقریر نہ کریں تو کیا کریں زرداری صاحب
نہ آپ کھانے کی بات کر سکتے ہیں، نہ پینے کی، نہ روزگار کی، نہ جو تو بلے کی سیاست شروع ہو گئی ہے. کرسچین کو بنا دیں، ان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی، 11 سال یہ گزار گئے، لیگیسی تاریخ ان کو جج کرے گی، ان کو پکڑنا ہے بھائی پکڑ لیں، نہ ہم پکڑنے والوں میں، نہ ہم روکنے والوں میں، نہ آپ. اور ایک بات آپ نے درست کہی کہ یہ جو اکانومسٹ نے لکھا تھا ان کے بارے میں کہ یہ دنیا کا واحد کو تھا کہ جب وہ اس وقت لگا جب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ہوا میں تھے، کہ ان کا ایگزیکٹ یہ تھا کہ جب وہ کولمبو سے اڑے تو وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور جب وہ کراچی میں اترے تو اس وقت تک وہ اس ملک کے سربراہ بن چکے تھے. تو یہ ٹھیک بات ہے. اور بعد میں انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ مجھے پتا ہے مجھے کس نے دھکا دیا ہے. تو اکیلے میرے خیال میں مارشل لا نہیں لگتے ہوتے، اس لیے یہ ان کی رائے. اور مجھے لگتا ہے میرا بادی النظر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹائم فش ہی ہوگا آخر میں. نہیں تو مشرف کا یہ کہنا کہ نواز شریف 12 اکتوبر کے اقدامات سے بچنا چاہتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ تو ان اقدامات کو انڈورس کر چکی ہے، تو نواز شریف کیسے بچنا چاہتے ہیں اس سے؟ شازیہ اس میں ایک تو آپ یہ قائد صاحب سے پوچھ رہے ہیں یا مجھ سے آپ نے کہا ہے؟ جی آپ سے، کلاس صاحب آپ سے سوال کیا. ہاں اس میں ایک تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے ویسے جناب مشرف کا بیان، میں اس پہ آتا ہوں. 12 اکتوبر کی بات کرتے ہیں. جو انہوں نے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بلا آ کے دودھ پیا ہے، اس کا جواب جناب مشرف نے بڑا اچھا دیا کہ حضور بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد کس بلے نے دودھ پیا، اور واقعی انہوں نے ڈٹ کے دودھ پیا. آپ بھی پیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، جس کی سٹوریز بھی ہم نے دیکھی ہیں، سب نے پیا ہے. پیپلز پارٹی والے میرے دوستوں سے معذرت کے ساتھ اس میں چند اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، سعید غنی صاحب جیسے لوگ ہیں جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے جو دی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا زرداری صاحب نے خود، جیسے جناب مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نے خود بھی دودھ پیا اور لا تعداد اپنے ایسے ایسے دوستوں کو دودھ پلایا جو اگر بینظیر بھٹو صاحبہ اگر زندہ ہوتی تو کبھی ہم ان کا نام بھی نہ سنتے، ان کو کبھی ہم دیکھتے ہی نہ کہ دور دور تک ان کا نام بھی ہے حکومت میں موجود. جیسے ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب جو ہیں اب وہ سینیٹر بن گئے، ڈاکٹر عاصم جو ہیں انہوں نے پوری منسٹری آف پیٹرولیم لوٹ لی، پی ایم ڈی سی میں علیحدہ انہوں نے وہاں پہ جا کے جو کھیل کھیلا. اس کے پی ایم ڈی سی پہ بھی کل مجھے ان کے رجسٹرار ڈاکٹر صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا جی میں آپ کو بریف کروں گا پورا کہ اس پہ پی ایم ڈی سی کے کیا معاملات ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ایک بڑا اسٹرانگ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ میں کس وقت بات کر کے ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اصل چیز یہ ہے جو آپ یہ 12 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہے نواز شریف صاحب. جو ٹھیک ہے مشرف صاحب کہ اس میں جوڈیشری آتی ہے آپ کی پوری پھنستی ہے ساری، اس میں ان کے اپنے ساتھی پھنستے ہیں، ان کے نواز شریف صاحب کے جو آج ان کی پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مشرف صاحب اس معاملے میں ٹھیک وہ زور دے رہے ہیں کہ 12 اکتوبر سے کام شروع کریں. وہ کہتے ہیں عدالت نے اس کو انڈورس کر دیا تھا، بھی عدالت نے کر دیا تھا، آپ پارلیمنٹ میں نئی آپ جائیں ریزولوشن پیش کریں یا لا لے کے یہ پارلیمنٹ 2/3 کے ساتھ یہ ڈیسیژن، جہاں تک میری رائے ہے یہ ہو سکتا ہے کسی لیگل ایکسپرٹ سے ہم بات کریں گے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر سکتی ہے، اپنی انڈیمنیٹی کو ریورس کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو غلط ہو سکتی ہے ول چیک اٹ کہ ہو سکتا ہے آپ جائیں وہاں پہ ایک نئی امینڈمنٹ لائیں اور پھر نئے سرے سے آپ شروع کر دیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ لاسٹلی یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب مشرف یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، باقی کا ہر اداروں کا کوئی قصور نہیں. اور اس میں جنرل کیانی صاحب تھے، ان کے کمانڈر تھے. اب شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں اور اس کے بعد ٹرائل شروع کر دیں، ان کو بلائیں گواہی کے لیے. جی ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاس صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. نیشنل پولیس کا جو اسکینڈل ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج سے تحقیقات شروع ہوں گی نیب کی. آج شازیہ جو سب سے بڑی میجر ڈیولپمنٹ میں کہوں گا اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اس پہ اسکینڈلز کی حد تک اگر دیکھا جائے جو نیب نے کیا ہے، نیشنل پولیس اسکینڈل کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا اسکینڈل سامنے آیا تھا جنوری 2011 میں، اور میں نے فائل کیا تھا اس وقت میں ایکسپریس ٹریبیون میں تھا، تو یہ سٹوری فائل کی تھی جس پہ یہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا. اور بعد میں نے ابھی جا کے ہمارے دوست ارشد شریف جو ہیں ان کے پروگرام کیوں میں ہم نے اس کا فالو اپ کے طور پر ایک اور اسکینڈل بریک کیا تھا کہ کیسے اس دور کی جو کی ڈیلز وغیرہ تھیں ان کو اسکریپ کر کے وزارت داخلہ کے کچھ افسران نے مل کے انجم وکیل کے ساتھ ایک نئی ڈیل کر لی تھی، تو اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا. سو بیسیکلی 2 سو موٹو جو تھے ان کا جو فیصلہ ہوا تھا چیف جسٹس صاحب نے جانے سے پہلے دیا تھا. اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جو اس میں مین چیز جو آج انہوں نے سب سے پہلے جس کو بلایا ہوا ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ظفر احمد قریشی صاحب ہیں. اور ان کا بڑا نام رہا ہے ظفر احمد قریشی کا کہ انہوں نے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے اسکینڈل جو تھے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیے تھے. اس میں سونیا ناز ایک ریپ کیس آیا تھا فیصل آباد کا، وہ انہوں نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا تھا اور جہاں سے انہیں مشہوری ملی تھی. اس کے بعد
NACL کا اسکینڈل تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا مونس اسلائی اور حبیب بڑیچ کے اس میں نام سامنے آئے تھے, امین فہیم کے آئے تھے, تو وہ بھی اس میں انویسٹیگیٹ کرنے والے تھے. تیسرا بڑا اسکینڈل جو تھا وہ ان کا اس میں تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا اسکینڈل تھا. اس میں ان سے آج جو نیب ہے انہوں نے ان کو بلایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا اور انجم عقیل خان صاحب اس میں شامل تھے, ملوث تھے, ہمیں آئے بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں, آپ کے سامنے کیا کیا ایویڈنسز تھے. سو آج ظفر احمد قریشی جو ہیں وہ نیب کے سامنے اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا, آج کروانا ہے. جو اہم اس میں سب سے بڑا اس میں کیچ ہے, ایک تو انجم عقیل خان صاحب خود بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے جو انہوں نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے انہوں نے کمایا ہے, اور بہت سارے لوگ ان کے آج بھی جو وکٹم ہیں وہ پھر یہاں پہ پھر رہے ہیں. اس میں جو بڑا چیلنج ہے میرا خیال ہے وہ ظفر احمد قریشی صاحب کے لیے بھی ہے, نیب کے لیے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس اسکینڈل کے ایک اور مرکزی کردار ہیں اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے MD رہے ہیں افتخار احمد خان صاحب, وہ جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق کے سمدھی ہیں, بہت قریب کا ان کا رشتہ ہے. اور ظفر احمد قریشی صاحب جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں ان سے افتخار احمد خان صاحب سے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی فیئر انویسٹیگیشن کی تھی اور ظفر احمد قریشی پہ بڑا دباؤ بھی تھا ان کی فیملی کی طرف سے, رشتہ دار ہیں ان کے یہ کہ آپ ان کو کلین چٹ دے دیں, ان کو کسی طریقے سے نکال دیں, یہاں سے ادھر سے آپ ان کو دائیں بائیں کر دیں, کوئی پتلی گلی سے ان کو نکال دیں, جو پاکستان کا سٹائل ہے. بلکہ مجھے یہاں تک پتہ چلا تھا ظفر احمد قریشی سے پورے خاندان نے بیک آؤٹ کر کے رکھا تھا کہ آپ اچھے پولیس افیسر ہیں, انویسٹیگیٹر ہیں, آپ بیٹھ کے ان کے اسپیکر قومی اسمبلی کے سمدھی صاحب کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو نکالیں. کیسے نکالیں, پورا ریکارڈ موجود ہے, 6 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے, انہوں نے بہت سارا انجم عقیل کے ساتھ مل کے فراڈ کیا ہے اور یہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو وہ آ کے لوٹ کے لے گئے, تو میں کیسے کروں. سو یہ دیکھنا ہے کہ انجم عقیل اسکینڈل میں آج وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار بنتے ہیں ان پہ کیا فائنڈنگ دیتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. اور اگلی جو بات اہم ہے اس اسکینڈل کی, جو میں سمجھتا ہوں نیب کے لیے چیلنج ہے آج کل, ویسے کوئی نیب کی کارکردگی جو ہے وہ پیسے بٹورنے پہ زیادہ ہے, سیٹلمنٹ پہ زیادہ ہے, پلی بارگین پہ زیادہ ہے. ابھی تک کوئی کیس عدالت میں پہنچا نہیں ہے پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں, ہمیں تو ریزلٹ ان کے 0 لگ رہے ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے مار داڑ زیادہ ہو رہی ہے. دیکھنا یہ کہ اس میں ایک اور اس میں لوگ شامل ہیں کہ جب 4 ارب روپے پہ ڈیل ہو گئی تھی ان کی انجم عقیل خان کی اور ظفر احمد قریشی کے FIA میں تھے کہ میں سیٹل کروں گا. اس کے بعد 2013 مارچ میں جاتے جاتے جب حکومت ختم ہوئی ہے, نگران حکومت کے دور میں, یہاں پہ صدیق اکبر صاحب تھے, خواجہ صدیق اکبر صاحب تھے جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے, بن جمین صاحب IG پولیس تھے, اور زاہد محمود صاحب یہاں پہ تھے, ایک جویا حنیف جویا صاحب تھے یہاں پہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے. انہوں نے مل کے 4 ارب روپے کو 4 کروڑ میں سیٹل کر دیا تھا, جس پہ سو موٹو لیا تھا. تو نیب اب ذرا خواجہ صدیق اکبر صاحب کو بلائے گی, بن جمین صاحب کو بھی بلائے گی, زاہد محمود صاحب ہیں, حنیف جویا صاحب ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو سزائیں مل سکیں گی یا پھر کوئی سیٹلمنٹ کا چکر ہوگا. کیونکہ نیب کے افسران, میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے, وہ آپ یہ کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑتے, بھی لمبا چکر ہے, چھوڑیں, یہیں پہ یہیں پہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, مکا کر لیتے ہیں, کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, پلی بارگین کر لیتے ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس شروع تو ہو گیا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت ہے, چودھری نثار علی خان صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں انجم عقیل صاحب کے. دیکھنا یہ ہے کتنا اس پہ یہ تعاون ملتا ہے, نیب کو نہیں ملتا, نیب کس حد تک جاتی ہے نہیں جاتی. ظفر احمد قریشی صاحب کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہوگا یہ بہت بڑا کی اور وائٹل ہے, ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ نیب اس کو سیٹل کرتا ہے یا ملزمان کو عدالت میں کچہری. اس کا مطلب ظفر قریشی کی جو گواہی ہوگی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی, اسی پر فیصلہ ہوگا ملزمان کا. خلاصہ صاحب بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اسکینڈل کو, انہوں نے پورے کا پورا دیکھا ہوا ہے. میں نے تو بریک کیا تھا اس کو 2011 جنوری میں کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو فردر ایویڈنسز اکٹھے کیے تھے اس پہ, اور انہوں نے جا کے ان کے سیٹلمنٹ بھی کی تھی FIA نے, اور مانا تھا ان کا میرے پاس موجود ہے جو FIA کو انہوں نے بیان حلفی لکھ کے دیا تھا انجم عقیل خان نے کہ میں 6 ارب روپے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے تیار ہوں, پیسے دینے کو تیار ہوں. اس نے لکھ کے دیا, میرے پاس پڑھو بیان حلفی, اور اس سے مکرے ہیں وہ. اور اس ملک میں دیدہ دلیری دیکھیں, بیان حلفی لکھ کے آ رہے ہیں, ڈیل کر کے آ رہے ہیں FIA کے ساتھ, اور عدالت کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے. اور مسعود نے جا کے 4 ارب روپے واپس کرنے کی بجائے انہوں نے 4 کروڑ میں سیٹل کر دیے. اور یہ رحمان ملک صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پورا جو اس وزارت کو تباہ کیا ہے, وزارت داخلہ میں ہر غلط کام ہوا ہے رحمان ملک صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے. اور مجال ہے چودھری نثار علی خان صاحب ان کو ٹچ کر رہے ہیں. پوچھنے کی بات یہ ہے, بات اب اور سائڈ پہ گئی کہ اتنے بڑے اسکینڈل آتے رہے ہیں, اس پہ کبھی کوئی یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ ذرا ریویو کر لیں کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ رحمان ملک صاحب جو بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ ہمارے سیکورٹی زار تھے, ان کے دور میں کون کون سا اسکینڈل آیا ہے اور کون سی چیزیں کی گئی ہیں, اس کو تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. چودھری نثار علی خان صاحب ان کو ٹچ بھی نہیں کر رہے اس پر, رحمان ملک صاحب کریں گے ان کے دور کا اسکینڈل. اگر یہ روایت رکھ دیتے ہیں وہ کہ ٹچ کر لیتے ہیں ان کو, تو اگلے آ کے ان کو ٹچ کریں گے.
اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ جو لوگ بیچارے بیچارے کہہ رہا ہوں آئرانیکلی کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے پستول لیتے ہیں جا کے بینک لوٹتے ہیں, دیکھیں نا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں تو بڑے اچھے طریقے ہیں یہ. آپ مجھے یہ بتائیں, عقیل انجم کو تو چھوڑیں, آج تک کوئی ایک بندہ وہ کدھر گیا, وہ جو فیوچر کنسرن والا تھا یہاں بیٹھ کے دیدہ دلیری سے لوٹتا رہا لوگوں کو اور آہستہ سے باہر نکل گیا, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ بہت ہی ٹاپ سے اس کو رستہ دیا گیا باہر جانے کا. تو یہاں پہ جو کرپشن ہے وہ اس کو ایک تو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے, اور پھر اتنے زیادہ جب کسی کے پاس پیسے ہوں. آپ کی بریک لینی ہے, سوری آپ مجھے پروگرام میں بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاضی صاحب کی بھی ایکسکلوسیو خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور سے کالر ہے شوکت علی. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں رمو بھائی سے اور قاضی بھائی صاحب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پورے 5 سال میں جو فلم ہم نے دیکھی تھی, جو بلے دودھ پیتے رہے جن کے بارے میں ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے, اور ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے یہ احسن اقبال, یہ چودھری نثار اور جتنے بھی ان کے منسٹروں کے نام لیں, وہ مشاہد اللہ, یہ کہتے جی ہم تو نے تو احتساب بل تیار کر لیا ہوا ہے اور پیپل پارٹی والے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. اب وہ احتساب بل 6 مہینے سے مجھے ایک دفعہ بھی کسی کے کمنٹ سے ہی نظر آئے کہ احتساب بل ہے کہاں. جب تک وہ احتساب بل نہیں لائیں گے یہ کیسے ہم پہ وہ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ خونی انقلاب آئے گا تو کام سیدھے ہوں گے, ورنہ تو ہم روتے ہی رہیں گے ایسے. بہت شکریہ شوکت علی آپ کا. جی قاضی صاحب پھر آگے آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. نہیں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, جو لوگوں کی جو ہے وہ جو توقعات کے مطابق یہ دور بھی ایسے ہی رہا. اور میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی خبر بھی اپنی اسی کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ 5 دفعہ گئے پچھلے 6 ماہ میں. ایک تو وہ پہلا اپنا حلف لینے گئے, سیکنڈ ٹائم وہ گئے جب جو انتخاب تھا اسپیکر صاحب کا, پھر بجٹ کی اسپیچ پہ گئے, اور اسی طریقے سے جو ایک پریزیڈنٹ زرداری صاحب. تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے جی کہ جو معاملات اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جائیں, لا میکنگ کریں, یہ کریں وہ کریں. اچھا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بائنڈنگ اتنا تو ہے نہیں, وہ جائیں نہ جائیں وہ تو ان کی اپنی ثوابدید بھی یقیناً ہو سکتی ہے. مگر ایک بات تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نیچے زمین پہ ڈیلیور نہیں کرتے اور اگر آپ اس طریقے سے پرائسز بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ساتھ لوگ لنک کر دیں گے اس کے ساتھ کہ جی انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. اور اگر کوئی لا میکنگ ہوئی بھی, اور جو بجٹ ایون آخری بجٹ آیا جس بجٹ میں آپ گئے تھے وہ بھی بجٹ پرو اینٹی پور اور پرو رچ بجٹ تھا. تو یہ جو آپ ڈسٹنکشن پھر کرتے ہیں, ڈیموکریسی آ گئی, روز ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ جمہوریت کے جو ماشاءاللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر جمہوریت ہی کچلی جا رہی ہے, جمہوری کچلا جا رہا ہے, تو پھر اس کے کیا میننگز ہیں. اور یہ جو سوال کر رہے تھے بھی شوکت علی صاحب, میں نے اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دوں کہ بہت لوگوں کو توقع تھی کہ یہ احتساب کریں گے اور جس بلے نے دودھ پیا ہے پچھلے 5 سال اس کو پکڑیں گے. مگر یہ کلاسرا صاحب کی سٹوری دیکھ لیں. اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب, یہ جو اور اس کے علاوہ بڑے سکینڈلز ہیں. یہ جو اس کا ہے گیٹ وے بنے ہوئے تھے, جب اربوں روپے کمائے گئے یہاں پہ, یہ جعلی 2 نمبر طریقے سے کالوں کا جو سلسلہ تھا ابراڈ اور پاکستان, اس میں بے شمار باتیں آ رہی ہیں, سینا گزٹ میں بھی چل رہی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی ایک سٹوری ہوئی ہمارے ایک پروگرام میں. تو یہ ساری باتیں مل جل کے پھر یہ بتائیں گی کہ آپ اسمبلی میں بھی نہیں جا رہے, نیچے عوام کے لیے بھی ڈیلیور نہیں کر رہے, تو پھر میرے خیال میں رستہ کھلا رہ جائے گا قادری صاحب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یہ جو خونی انقلاب کی باتیں کر. ایک اور کالر ہے چکوال سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال میرا یہ ہے, پاکستان کو 65 سال ہو گئے, یہ لوگ کر کیا رہے ہیں سارے؟ پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے, ہمیں آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آتی ہے, سن نہیں پاتے ہم آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 65 سال گزر گئے پاکستان کے, یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ کیا کریں گے آگے جا کے سارے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. 65 سال گزرے. جی کلاسا صاحب ایک تو اس کا جواب دیجیے, اور ساتھ ہی بڑھتے ہیں آپ کی خبر کی طرف. جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ 24 ارب ڈالر میں ہم جو ہے وہ بیچتے ہیں اپنی اشیاء, 44 میں خریدتے ہیں. جو گیپ ہے 20 ارب ڈالر کا, یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ شازیہ میں خود اس چیز پہ ڈسٹرب ہوا ہوں. میرے لیے بھی یہ نئی چیزیں ہیں جو آج قومی اسمبلی کی کیما کمیٹی برائے یہ تجارت میں پیش کی جا رہی ہیں, اور اس کا اجلاس ہو رہا ہے آج 2 بجے ہونا ہے میرا خیال ہے. اور اس کے سراج محمد خان صاحب, یہ ڈاکومنٹ ہے میرے پاس, کوئی 20-25 پیجز ہیں,
اور اس میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ اور یہ مختلف سیکٹرز کے بارے میں تو ریئلی ڈسٹرب ہوں یہ پڑھ کے. میرے لیے اس میں جیسے میں کہہ رہا ہوں نئی چیزیں ہیں. ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو جو مال بیچتے ہیں جس کو ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں وہ 24 ارب ڈالر کے ہم کر رہے ہیں, اور دنیا سے جو ہم خریداری کر رہے ہیں, دنیا سے چیزیں منگوا رہے ہیں, وہ 44 ارب ڈالر کی منگوا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان میں آ رہی ہیں. مطلب جو میرے لیے یہ فگرز ہیں دیز آر شاکنگ. آپ مجھے بتائیں یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, کیونکہ آپ اب ڈالر کہاں سے لاتے ہیں دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, یا آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں. جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر ڈالر کمانے ہوں, اس کے بعد ریمیٹنسز آ جاتی ہیں کہ دنیا بھر میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, وہ ریمیٹنسز 12 ارب ڈالر کے قریب کیے ہیں, وہ آپ کا سب سے بڑا آپ کا سورس آف انکم ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے, آپ اس کے بعد رہ جاتے ہیں کہ دنیا بھر سے قرضے لیں, یا جو اسحاق ڈار صاحب آج کل کر رہے ہیں جسے ڈالر ہمارا اوپر کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کہے کہ چپکے سے منی چینجرز کے ذریعے آپ مارکیٹ میں نہیں, مارکیٹ سے ڈالر خریدنا شروع کر دیں. 125 ملین ڈالر انہوں نے خریدے تھے, ابھی انہوں نے IMF کے ساتھ شرائط رکھی تھی 1 جولائی سے 15 اگست تک, انہوں نے کہا 125 ملین ڈالر وہ خرید لے جس سے ڈالر آپ کو اوپر چلا گیا. آج کل پھر یہ کوشش فرما رہے ہیں کہ نئے ڈالر خریدے جائے مارکیٹ سے, ابھی پھر انہوں نے بائنگ شروع کرنی ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے پاکستان کو ڈالر بنانے کا. تیسرا طریقہ ہے کہ لوکلی طور پر نوٹ چھاپیں, جو انہوں نے 280 ارب روپے کے نوٹ انہوں نے پرنٹنگ پریس کارپوریشن نے ابھی چھاپے ہیں 4 مہینوں میں, حکومت کے پہلے 4 مہینوں میں, اور مزید چھاپ رہے ہیں نوٹ. بلکہ آج کل مذاق بنا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹی کو بتایا قومی اسمبلی کی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے نا ہمیں ٹائم چاہیے, کیونکہ ہماری جو مشین ہے وہ اتنی جلدی نہیں چلا سکتی. تو اس پہ ایک بڑا انتہائی کسی انہوں نے کہا جی پیسے چھاپ رہے ہیں, پیسے چھاپیں کہ بیلٹ پیپر چھاپیں, تو پیسہ چھپنا ضروری ہے. تو مجھے سمجھ اب آپ کو اب 2-4 میں اس کے فیکٹس فگر بتاؤں, اس پہ مطلب کامنٹ کرنے کی میرا خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ فیکٹس اتنے ہاریبل ہیں کہ ہر سال پاکستان جیسے میں نے کہا 24 ارب ڈالر کی یہ چیزیں ہم دنیا کو بیچتے ہیں, اور 44 ارب ڈالر کی ان سے خرید لیتے ہیں پوری دنیا سے. یہ آپ کا 20 ارب ڈالر کا یہ گیپ ہے. انٹرسٹنگلی پچھلے 6 سالوں میں, یہ بہت بڑا فگر میں بتا رہا ہوں, ہم نے 130 بلین ڈالر کی ہم نے اشیاء جو ہیں ایکسپورٹ کی ہیں یا دنیا کو بیچی ہیں, اور دنیا سے خریدی کتنی ہے وہ تقریباً 240 بلین یا تقریباً کے قریب ہم نے خریدی ہیں. 100 بلین ڈالر کا گیپ آ رہا ہے ہماری ٹریڈ میں کہ پاکستانی جو ہیں ہم اس قابل نہیں رہے گے, ہماری انڈسٹری, ہمارے لوگ, ہمارے اسکل مین پاور کے وہ دنیا کو کمپیٹ کرے اور ہم کوئی دنیا سے فائدے اٹھائیں. ہم دنیا کی مارکیٹ بن کے رہ گئے, ہم کنزیومر بن کے رہ گئے, ہم گاہک بن کے رہ گئے. 100 ارب ڈالر ہم نے زیادہ خریداری کی ہے پچھلے 6 سالوں میں. اچھا اس میں انٹرسٹنگ ایک اور فگر بتاؤں میں آپ کو, وہی پرانا سٹائل ہے. اگر اس کو آپ یہ بریک اپ دیکھیں کہ یہ ایکسپورٹ کون کون سے سیکٹر کر رہے ہیں, وہی ٹیکسٹائل ہے, وہی گورنمنٹس ہے, وہی ایگرو فوڈ منرل ہیں, اور آپ اس میں انجینئرنگ ہے, اور کوئی آپ کو نظر نہیں آتا. ہینڈی کرافٹ پاکستان کا بہت بڑا نام تھا, اس سال ہینڈی کرافٹس کی ہماری ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی, دنیا اب ہم سے یہ چیزیں نہیں خرید رہی. ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتا جاؤں, ہم امریکہ کو ہر وقت ہم ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی اشیاء کا ابھی بھی کوئی سب سے بڑا بائر ہے دنیا میں, وہ امریکنز ہیں, اور وہ ہم سے 3.53 بلین ڈالر کی جو اشیاء ہیں امریکن خریدتے ہیں, اور موسٹلی ٹیکسٹائل کی ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں کنسیشن دی ہوئی ہے. اس میں لاسٹلی میں بتا دوں, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کو GSP یہ پلس سٹیٹس دیا ہے یورپ نے, اور دن رات بتایا جا رہا ہے کہ اس سے 1 ارب ڈالر ہمارا یہ سالانہ بڑھے گا اور 1 لاکھ نوکریاں ہوں گی. ایک طرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 20 ارب ڈالر کا گیپ ہے ہماری تجارت میں, 1 ارب ڈالر, اب مجھے نہیں پتا 19 ارب ڈالر اور ہم کہاں سے میٹ کریں گے. 1 لاکھ نوکریاں پیدا ہو جائیں گی, فیئر انف, اور ہر سال 48 لاکھ بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے, اور جس کو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار ہے. کتنی ہم نوکریاں دیں گے, کتنی ہم یہاں پہ آپ اس کا GSP پلس لے لیں گے. اٹس اے ویری ہاریبل کنڈیشن پاکستانی اکانومی کی جو اس میں یہ دی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی سٹوری جو ہے اس پہ میں اسی پہ بات کروں. آپ نے بہت بڑی اہم بات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے. اب معاملہ کلاسرا صاحب یہ ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھ کے چیختے ہیں نا کہ اپنی فائنانس منسٹری میں بیٹھ کے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائیں, انہوں نے ہمیں تو GSP کا سٹیٹس دے دیا, وہ GPS کا سٹیٹس دے دیا, اور ہم بغلے میں جا رہے ہیں. ہم نہیں وہ انہوں نے ہمیں اچھا ہمیں 1 بلین ڈالر ملے گا نہیں ملے گا یہ بات کی بات ہے. ہمیں نہیں اجازت کہ ہم آج یہاں روک سکیں کہ ہمیں اشیاء تعیش نہیں چاہیے. میں نے انٹرویو کیا تھا اپنے ڈاکٹر جو تھے, کیا نام ہے ان کا,
جو پچھلی گورنمنٹ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں مشیر تھے ڈاکٹر سلمان شاہ, انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کہا تھا, پرانی بات ہے, کہ 30% تک کی اگر ہم امپورٹس نہ کریں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے IMF اور ورلڈ بینک سے جب آپ پیسے لیتے ہیں کہ انہیں کہیں کہ جی ہم یہ آپ کی چیزیں نہیں خریدیں. 3.5 بلین کی اگر ہماری ادھر کی امپورٹس ہیں تو یہاں سے $11.5 ارب وہ صرف سود کی مد میں لے جاتے ہیں. اس کے بعد ملٹری ہارڈ ویئر ہم نے ان سے خریدنا ہوتا ہے 500-700 جتنا بھی ہمارا 600-700 ارب روپے کا بجٹ ہے. پھر اس کے بعد ملٹی نیشنلز ہیں یہاں پہ جن کے ہم کوئی ٹیکس نہیں لگاتے اور وہ جتنا مرضی پروفٹ لے کے باہر چلے جائیں اور اندر آ جائیں. اس کے بعد ہماری چوری آ گئی مقامی لوگوں کی, جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ $2.5 کروڑ ڈیلی یہاں سے باہر جا رہا ہے. اب ان اکنامک مینیجرز کے بزنس کی میں ڈیٹیل ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے اس ملک میں انویسٹمنٹ منگانے کی کوشش کریں, ان کی ذاتی انویسٹمنٹیں باہر دبئی میں اور کس کس جگہ پہ کیا کیا پڑی ہیں. تو یہ معاملہ ہے جب ہم روتے ہیں کہ پالیسی آپ اپنے مفاد میں معاشی بنائیں. جو ہمارے وزیر خزانہ ہوتے رہے ہیں, جو رہے ہیں یا جو ہے, وہ ہمارے مفاد کا زیادہ خیال رکھیں, ان کا کام رکھیں. تو یہ اسی لیے ہم روتے ہیں, اور یہ معاملہ اسی لیے ہے جو $20 بلین کا آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو گیپ آ رہا ہے آپ نے قائد صاحب ایک بات کی ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء, جیسے میں نے کہا, جو میرے سامنے فیکٹس پڑے ہوئے ہیں وہ ہاریبل ہیں کہ پاکستان اس وقت $4.5 ارب کی سالانہ کھانے پینے کی چیزیں منگوا رہے ہیں دنیا بھر سے. $4.5 ارب, یہ کوئی عام اماؤنٹ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے 5.5 خرب آپ کے جا کے بنتے ہیں سارے. اس کے بعد مشینری ہے وہ $5 ارب کی آ رہی ہے. آپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ تقریباً $2.5 ارب کی آ رہی ہے. ٹیکسٹائل گروپس ہیں وہ منگوا رہے ہیں. اور مجھے بھٹو صاحب کی جو پہلے بھی ہم نے بات کی تقریر یاد آ رہی ہے ان کی 14 اپریل 1972 کی. انہوں نے جو ان کو انڈسٹریلسٹ اور صنعت کاروں کو کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پہ ان کو بلاسٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے یہ بڑا اس نے بوم لیا ہے, یہ جناب ایوب کے دور میں بڑی ہم انڈسٹری لگ گئی ہے. انہوں نے کہا یہ تو اسٹیٹ کی پیٹرنیج سے چلنے والی انڈسٹری ہے, یہ خود تو ایک سوئی تک نہیں بنا سکتے, بلکہ الفاظ ہیں ایگزیکٹ ان کے کہ ہم تو بائسکل ایک پورا نہیں بنا سکتے. یہ 1972 میں بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. اور انڈیا کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ انڈیا 4 جہاز بناتا ہے, 4 قسم کے جہاز بناتا ہے اور 2 قسم کے ٹینک بناتا ہے, اور ہم یہاں پہ پورا بائسکل نہیں بنا سکتے. حالت کچھ زیادہ بدلی نہیں ہے. یہ اس وقت ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس وقت جب بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے جو انہوں نے فگر دیے تھے $3.3 بلین دیے تھے, جو قرضہ تھا آج وہ $70 ارب کا قرضہ ہو چکا. یہ ضرور اس میں یہ فرق آیا ہے, ہاں اس میں چینج آ چکی ہے. اس میں اچھا تھوڑا سا اب اس کو انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا میرا خیال انہیں فیئر ہمیں کامنٹ دینا چاہیے کہ جو یہاں پہ انہوں نے ریزن دیے ہیں کہ کیوں پاکستانی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر پا رہی. دیز آر ویری انٹرسٹنگ اینڈ میرا خیال ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ویری ریزنز ایز ویل. بات کر لیں گے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈیٹیل میں اس پر ہم بات کریں گے کہ کیوں ہماری انڈسٹری میں جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر پا رہی. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, آپ کی اسٹوری بڑی اہم ہے نیکسٹ پروگرام میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.